ہمارے ہاں یہ میڈیسن کو آپ دیکھ لیں ذرا، یہ دوائیاں بیچتے ہیں جو جعلی دوائیوں کا، میرے خیال میں جتنا بڑا بزنس ہمارے ملک میں ہے نا، وہ دنیا کا ملک ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم اتنے بلند ہیں دوسرے ملکوں سے کہ ہم اتنی جعلی دوائیاں بناتے ہیں۔ ہمارا دوائی بنانے والا جعلی پہلے سوچتا ہے، اصلی بعد میں سوچتا ہے۔ دوائی بیچنے والا وہ جعلی بیچنے کا پہلے سوچے گا کہ یار اس کے اندر پروفٹ بہت زیادہ ہے، اصلی بیچنے کا بعد میں سوچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رزق حلال کا ذہن ہی نہیں ہے، رزق حرام بس جیسے تیسے ملتا ہے، جس کو تھوڑا موقع ملتا ہے تھوڑی ڈنڈی مارتا ہے، جس کو زیادہ موقع ملتا ہے زیادہ ڈنڈی مارتا ہے۔ آپ شعبے ذرا سوچنا شروع کر دیں اور ایک ایک شعبے کے اوپر آپ انگلی رکھ کے ذرا گنتے جائیں، معزز شعبے ہیں یا نارمل شعبے ہیں۔ آپ سرکاری ہاسپٹل میں چلے جائیں تو آپ کو وہاں کا اچھا ڈاکٹر اپنے کلینک کا مشورہ دے رہا ہوگا۔ آپ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں تو وہ آپ کو ساتھ والی لیبارٹری کے ٹیسٹ جو ہے نا وہ فضول کے اندر آپ کو لکھ کے دے دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کاروبار اس سے چلتا ہے، ان کا پروفٹ اس کے اندر ہے، ان کی پرسنٹیج اس کے اندر ہے۔ یہ حالانکہ میڈیکل کا شعبہ ایک ریسپیکٹیبل شعبہ شمار کیا جاتا ہے، ایک بڑی عزت ہے اس شعبے کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رزق حلال والا ذہن جو ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ دوائی جو ہے جس کمپنی کی طرف سے تحفے تحائف زیادہ آتے ہیں دوائی اسی کے لکھ کے دے رہے ہیں۔ جس کمپنی نے کلینک کے اندر اے سی لگا کے دیا ہوا یا بیرون ملک کے ٹکٹ وغیرہ سالانہ ایک آدھ دے دیتی ہے، یا جو ہے کوئی پھلوں کی پیٹیاں جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں موسمی اعتبار سے، دوائی اسی کمپنی کی چل رہی۔ اور یہ اتنا کثرت سے ہے، ہمارے پاس سائل آتے ہیں جو یہ دوائیاں بیچنے والے جو اس میں ہوتے ہیں نا، ان سے ہم کہتے ہیں نا یار یہ جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مفتی صاحب اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے دوائی بیچنا۔ یعنی آپ غور کریں کہ جو میڈیسن بیچنے والے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اس کے بغیر ڈاکٹر کو دوائی بیچنا ہی ممکن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ جائیے دوسرے کے لکھ دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی کثرت کے ساتھ یہ چیز پائی جا رہی۔ ہاسپٹل کے اندر دوائیاں آتی ہیں غریبوں کے لیے، وہ دوائی کہاں ملتی ہے؟ باہر کے میڈیکل سٹور پہ، ٹھیک ہے۔ یہاں کا سٹاف چور دوائیاں اٹھا کے باہر بیچے گا، اور باہر وہ دوائی اول تو وہ مفت کی دوائی تھی لیکن آپ کو باہر پیسوں کے ملے گی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے اگر وہ بہت ہی جان بچانے والی اہم دوائی ہے، ادھر آپ کو دوائی لکھ کے دی کہ جناب یہ دوائی لے یہ باہر سے ملے گی، اب اس کی قیمت ہے 700 روپیہ، اب جان پہ بنی ہوئی ہے نا، باہر پہنچے پتہ ہے 4000 روپے کی دوائی ہے، دوائی 700 روپے کی ہے، لیکن اندر کے چور نے باہر کے چور کو فون کیا کہ بی الرٹ، شکار آ رہا ہے اور مرغا پھنس گیا ہے اور اس کے مریض کی جان پہ بنی ہے، لہذا جو اب وہ 4000 کی بیچ دے گا، اس میں ہاف اس کا ہاف اس کا۔ یہ ہمارے ہاں کا حال ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاسپٹل کی جو ویسٹیج ہے، جو یہ سرنج ہے، انجیکشن ہیں، یہ جو ڈرپیں ہیں اور اس کے گند بلا ہے، اس کو تلف کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ تباہ کن بیماریاں پھیلانے والی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سارا ویسٹیج جو ہے وہ بکتا ہے، اسی کو دھو دلا کے یا تو دوبارہ اسی کے اندر دوائیاں اور ڈرپیں بھر کے بیچی جا رہی ہوتی ہیں، یا اسے ہمارے یہ عام قسم کے جو پلاسٹک ہیں، تھیلیاں ہیں، اس طرح کی چیزیں وہ بنتی ہیں کہ جو اسی انفیکٹڈ پلاسٹک سے بنی ہوئی ہیں اور وہ ہزاروں بیماریاں پھیلنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ وجہ رزق حلال کی سوچ نہیں ہے، حرام کھانے کا جو ہے نا وہ لت لگی ہوئی ہے، حرام کھانا ہے۔ ہمارے ہاں فائل کے نیچے پہیے لگتے ہیں، یہ مشہور زمانہ جملہ ہے اور مشہور زمانہ حقیقت ہے۔ یہ فائل کے نیچے پہیے کیا ہوتے ہیں؟ رشوت کی فائل ہے نا، پیسوں کے پہیے اس کے نیچے لگتے ہیں، فائل دوڑتی ہوئی جاتی ہے۔ اس قدر کرپشن، یعنی یہ چند ایک جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ یہ 1000 دیگوں میں سے نا یہ 2 دانے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، 1000 دیگیں کھولیں گے تو ہر دانہ ہی آپ کو یونیک نظر آئے گا اس کے اندر۔ اتنی کرپشن، اتنی حرام خوری، اتنا رزق حرام، اتنا رگ کے اندر رچا بسا ہے، یہ اس کی کون اصلاح کرے گا؟ اس کی کون تربیت کرے گا؟ ادارے بنے ہوئے ہیں، اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، حرام کھائے جا رہے، یہ سارے کے سارے لوگ کہاں سے پڑھ کے نکلتے ہیں؟ یہ اسکولوں سے نکلتے ہیں، یہ کالج سے پڑھ کے نکلتے ہیں، یہ بڑی بڑی ڈگریوں والے ہوتے ہیں، جو بہت بڑی ڈگری کا بہت بڑا افسر بن جاتا ہے، اس کے کرپشن کے بھی بہت بڑے بڑے واقعہ سامنے آتے ہیں۔ آخر تعلیم نے اس کا کیوں کچھ نہیں بگاڑا؟ یعنی کہ کیوں کچھ نہیں سدھارا اس کا؟ کیوں اس کی کسی چیز کے اندر اصلاح نہیں ہو رہی؟ کیوں حرام کے اندر وہ اتنا پڑا ہوا؟ تو
یہ چیزیں، یہ جو کرپشن، یہ رزق حلال کمانا، یہ رزق حرام سے بچنا، یہ اسکول کالج کے اندر ہی اس کے دل و دماغ میں اتارا جائے. ہمیں حرام خور سائنسدان نہیں چاہیے، ہمیں حرام خور ڈاکٹر نہیں چاہیے، ہمیں جعلی دوائیاں بیچنے والے ڈاکٹر نہیں چاہیے، ہمیں لوگوں کو لوٹ مار کرنے والے اور ان کا خون چوسنے والے ڈاکٹر نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے وہ لوگوں کو دھکے دینے والے جو ہے وہ جگہ جگہ بنے ہوئے آفیسز کے جو افسران ہیں وہ نہیں چاہیے. ہمیں کم پڑھے لکھے لوگ مل جائیں لیکن حلال خور ملے، حلال کھانے والے ملے، لوگوں کا خیال کرنے والے ملے، غریبوں پہ رحم کرنے والے، بوڑھوں کے بڑھاپے پہ رحم کرنے والے ملے. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے اسکول کالج کے اندر یہ شامل کی جائے، وہاں پر سمجھایا جائے، وہاں یہ تربیت کی جائے. ورنہ معاشرہ اسی طرح بڑھتا جائے گا تو آپ یقین کیجئے انقلاب فرانس جو آیا تھا نا جی وہ اسی طرح کی چیزوں کی وجہ سے آیا تھا. جو قتل و غارت گری عام ہوئی تھی اور جو سر اڑائے گئے تھے وہ ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں اڑائے گئے تھے. لوگ جب تنگ آ جاتے ہیں نا، تنگ آمد بجنگ آمد، پھر یہ والا حال ہوتا ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو خدا کا عذاب ہی آ جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ. خدا کا عذاب ہی آ جاتا ہے کہ جب پورے معاشرے کے اندر اس قدر تباہی مچی ہوئی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بڑا شدید گرفت ہوتی ہے، بڑی شدید پکڑ ہوتی ہے. یہ دوسروں کو تنگ کرتا ہے، اس کے بھی اولاد کو کوئی تنگ کرنے والا ہوتا ہے. پھر یہ دوسروں کو اس طرح رسوا کرتا ہے، پھر اس کو بھی رسوا کرنے والا کوئی ہوتا ہے. تو رزق حلال کمانے کے حوالے سے اور رزق حرام سے بچنے کے حوالے سے اسکول و کالج کے اندر تربیت کی بڑی حاجت ہے.